اقصا تیسرے حرم تیسرے قبلے کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہزاروں نہیں، لاکھ 2 لاکھ سے بھی اوپر نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ کوئی دن خالی نہیں گزرتا جب وہ کچھ نوجوانوں کے جنازے شہادت کا جام نوش کر کے نکلتے نہ ہوں، لیکن سلام ہو ان پر، ان کے ہمت اور استقامت پر، ان کے ایمان پر، ان کے جذبوں پر، کہ انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم میں کا ایک انسان بھی جیتے جی مسجد اقصی کو ان دشمنان انسانیت کے حوالے نہیں کریں گے۔ ان حضرات کی صحبت، ان سے گفتگو اور ملاقاتوں کے نتیجے میں ان کی برکت سے یہ ارادہ لے کر واپسی ہوئی ہے کہ اپنی بساط بھر اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا جو رشتہ، مسلمانان ہند کا جو رشتہ ٹوٹ گیا ہے بیت المقدس سے، اس رشتے کو جوڑنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اس میں آپ کا تعاون، آپ کی دلچسپی، آپ کی فکر مندی اور آپ کی سنجیدگی درکار۔ خاص طور پر میں یہاں کے مختلف اداروں میں پڑھنے والے اپنے عزیز طلباء سے کہہ رہا ہوں، اور یہاں خدمت کرنے والے ہمارے ساتھی علماء کرام، اساتذہ اور رفقا، ان سے میں یہ بات خاص طور پر کہہ رہا ہوں۔ باقی آپ سب بھی اللہ کرے اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھیں۔ واقعی ہم سے بڑا قصور ہوا ہے۔ رحمت العالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ ہر ایمان والے کو مسجد اقصی حاضر ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر وہ زمین پر گھسٹ کر بھی آئے، یعنی معذور ہو، چل بھی نہ سکتا ہو، تو اسے زمین پر گھسٹتے گھسٹتے مسجد اقصی کا سفر کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نہ پہنچ سکے تو کم سے کم اتنا تو ہر ایک کو کرنا ہی چاہیے کہ مسجد اقصی میں جو چراغ جلتے ہیں ان چراغوں کے لیے کم سے کم تیل تو بھیجتا رہے۔ یہ بہت غیر معمولی بات ہے۔ یہ بات آپ نے بیت اللہ کے بارے میں نہیں کہی، یہ بات آپ نے مسجد نبوی کے بارے میں بھی نہیں کہی، لیکن یہ بات آپ نے مسجد اقصی کے بارے میں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو ہمت دے اور آسان کرے کہ ہماری حلال کمائیوں کا ایک حصہ مستقل طور پر مسجد اقصی کی خدمت و حفاظت کے کام آئے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ خاص طرح کی برکت اللہ نے اس سرزمین میں رکھی ہے۔ اس سرزمین کو ارض مقدسہ کا لفظ بولا ہے، کا نام دیا ہے قرآن مجید نے۔ تو جو انسان جتنا زیادہ اس سرزمین سے وابستہ ہوگا، تعلق رکھے گا، یاد رکھے گا، حالات معلوم کرتا رہے گا،
کچھ حصہ لے گا اس کی خدمت اور حفاظت میں، انشاءاللہ اسی کے بقدر وہاں کی برکتیں اس کو نصیب ہوں گی۔ اور جب حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن مقابلے کا وقت آتا ہے اور حق کے اور انصاف کے غلبے کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں، چھانٹتے ہیں اپنے ان بندوں اور بندیوں کو جو حق کی حمایت میں کھڑے ہوں گے، جو حق اور اہل حق کے دفاع میں کھڑے ہوں گے، جو مددگار بنیں گے حق کے اور اہل حق کے، اور بقیہ لوگوں کو، مردوں اور عورتوں کو، وہ چاہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، ان کو حق کی حمایت سے محروم کر کے باطل کا مددگار بنا کر کھڑا کر دیں گے۔ یہ وہ دور ہے، میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا اتنا دکھ ہوتا ہے، اور اللہ ہی ہمت دیتا ہے، ورنہ تو انسان کی ہمت ٹوٹ جائے، کہ لاکھوں لوگ سنتے ہیں باتیں، لیکن یہ اتنی سنگین بات بھی لوگوں کو بے چین نہیں کرتی۔ مجھے تو اب تک ایک بندہ نہیں ملا یہ بات کہ پتہ نہیں میں حق کے لشکر میں کھڑا ہوں گا یا دجال کا ساتھی بنوں گا، کچھ خبر نہیں۔ یہ بات کیا ایسی ہے کہ اس کو آپ سن کے اٹھ کے چلے جائیں؟ کیا یہ بات ایسی ہے کہ لوگ سر راہ مجھ سے ملتے ہیں ہزاروں کی تعداد، جن کو میں جانتا بھی نہیں، اور حضرت آپ کے بیانات یوٹیوب پر ماشاءاللہ میں پابندی سے سنتا ہوں۔ اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے کسی شاعر کو اس کی غزل کی داد دے رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جب میں سنوں گا تو خوش ہوگا۔ انہیں نہیں معلوم کہ میرے دل پر خنجر چلتا ہے کہ تم کیا سنتے ہو؟ کیا تمہارے مال کے خرچ میں کوئی تبدیلی آئی؟ کیا تم نے زندگی میں اپنے وقت کی استعمال کی ترتیب میں کوئی تبدیلی کی؟ کیا تم بے چین ہو کر بعد میں آ کر ملے کہ اگر یہ فیصلہ کن وقت ہے تو آپ مجھے صاف صاف بتائیے، میں حق کے جماعت میں حق کی مددگار بننا چاہتا ہوں، میں باطل کا مددگار نہیں بننا چاہتا، اس کی ٹھیک عملی ترتیب بتائیے۔ کوئی نہیں پوچھتا۔ مجھے حیرت ہے کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، وہ صرف اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں کہ حضرت دعا فرمائیے گا، اور وہ بھی خاص بات یہ کہ ہر شخص یہ کہتا ہے میرے لیے خاص دعا کیجیے۔ رشتہ آپ سے عام بھی نہیں ہے اور دعا آپ کو خاص چاہیے۔ اچھی بات ہے، مذاق ہے۔ کوئی مجھے ایک واقعہ بتا دیں کہ کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے آ کر یہ کہا ہو کہ میرے لیے خاص دعا کیجیے، ایک واقعہ۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ نفاق ہے، یہ مکاری ہے، یہ اپنے نفس کو جھوٹی تسلی دینے کا سامان ہے۔ دعا کروائی نہیں جاتی ہے، دعا لی جاتی ہے۔ صدیق اکبر نے دعا کروائی کبھی نہیں، لیکن جب غزوہ تبوک کے موقع پر پورا مال، پورا گھر میں جو کچھ تھا، حضرت صدیق اکبر غریب صحابہ میں نہیں تھے، بہت بڑا کاروبار تھا ان کا، وہ سب کچھ لا کے رکھ دیا اللہ کے رسول کے پاس، تب بھی دعا کی درخواست نہیں کی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دعا کروائی نہیں جاتی ہے، ایسا عمل کیا جاتا ہے کہ دعا خود دل سے نکلے۔ دعا لینے میں اور دعا کروانے میں بہت فرق ہے۔ میں اس لیے یہ باتیں صاف صاف کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید اب بھی کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ ہمارا یہ جو مجمع بنا ہے تبلیغ کی محنت سے اور بزرگوں کی اصلاحی مجالس میں دلچسپی لینے والی، اس میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، لیکن یہ پوری بات نہیں سمجھ پا رہا ہے
ایک جگہ پر آ کر ٹھہر گیا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ ظلم کی طاقتوں کو کمزور کرنے کے سلسلے میں اور انصاف کی کوششوں کو مضبوط کرنا، اس میں بھی ہمارا حصہ ہونا ضروری ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ضروری ہے، اور یہ بالکل ذہن میں رکھیں، یہ بات مزید اللہ کرے آج یہ واضح ہو جائے اور اس کی یاد دہانی ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو اس کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، جان چکے ہیں، کہ امت مسلمہ سے اللہ راضی ہے یا ناراض۔ اور جب امت مسلمہ سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو بیت المقدس امت مسلمہ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ یہ ہزاروں صفحات کا نچوڑ ہے۔ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ انصاف کے نظام کو قائم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ایک لفظ آج کل بہت بولا جاتا ہے، ورلڈ آرڈر۔ جب اللہ تعالیٰ انصاف کی بنیاد پر قائم ہونے والے ورلڈ آرڈر کو دنیا میں نافذ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے انصاف کا نظام بیت المقدس میں قائم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب تک بیت المقدس میں انصاف کا نظام قائم نہیں ہوگا، دنیا میں کسی مقام پر بھی انصاف کا نظام قائم کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو پائے۔ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نافذ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، جو نظام اتارنے کا، وہ پہلے بیت المقدس میں نافذ ہوتا ہے۔ اللہ نے اس زمین کے اندر، اس جگہ کے اندر کچھ ایسی غیر معمولی غیبی راز رکھے ہیں، ہم ہر چیز کی وجہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ شب قدر میں کیا راز ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے؟ کون بتا سکتا ہے کہ اس کی یہ وجہ ہے؟ رمضان تمام مہینوں کے مقابلے میں اس قدر مقدس، افضل، بابرکت مہینہ ہے، کون بتا سکتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ زمانہ ہو، دن ہو، مہینہ ہو، رات ہو، کوئی شہر ہو، کوئی جگہ ہو، جس کو چاہے اللہ کسی خاص خصوصیت سے نواز دے۔ اللہ کرے آپ سب کے دل میں، جو یہاں ہیں یا کہیں سے بیٹھ کر اس گفتگو کو سن رہے ہیں، یہ جذبہ پیدا ہو کہ اللہ ہمیں بھی وہاں پہنچا دیجیے، اور اللہ ہمارا بھی کچھ حصہ اس کی خدمت، اس کی حفاظت میں لگا دیجیے۔